بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی کے 3 سال تک بھی میری اولاد نہ ہوئی تھی تو میری ساس نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ مجھے اشارے میں تانے بھی دینے لگ گئی جن کو صرف میں ہی سمجھ سکتی تھی۔ ایک دن ساس نے مجھ سے کہا کہ تیار ہو جاؤ، آج ہم ایک بابا جی کے پاس جا رہے ہیں۔ میں شروع میں ہی اس چیز کے خلاف تھی اور ان چیزوں پر میرا ایمان نہیں تھا، مگر ساس کے آگے میں مجبور تھی، کیونکہ اگر میں تھوڑی سی بھی بات کرتی تو وہ اپنے بیٹے سے میری شکایت کر دیتی۔ خیر، ہم بابا جی کی طرف روانہ ہوئے۔ جب ہم اس کی رہائش پر گئے تو ہم سے پہلے کافی عورتیں ادھر آئی ہوئی تھیں۔ میری ساس نے مجھ سے کہا کہ وہ سامنے بابا جی کا کمرہ ہے، تم بڑے ادب کے ساتھ اس کے پاس جاؤ، پہلے سلام کرنا اور اس کے بعد بابا جی جو بھی کہیں اس پر عمل کرنا۔ ساس کی اس بات پر میں بہت حیران تھی کہ ایک غیر محرم شخص آپ سے جو بھی کہے اسے ماننا، یہ کیسے ممکن ہے؟ خیر، میں اپنی ساس کے حکم کے پابند تھی اور بابا جی کی طرف چل پڑی۔ میں جب کمرے کے دروازے پر پہنچی تو ادھر میرا کچھ نوجوان عورتوں سے سامنا ہوا جو کہ پریشانی کے عالم میں کمرے سے باہر آ رہی تھی۔ میری چھٹی حس نے یہ محسوس کیا کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے اور میں نے واپس آنا چاہا، مگر سامنے کھڑی ساس کو دیکھ کر میں واپس نہ آ سکی اور آگے کی طرف جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب میں دروازے کے اندر داخل ہوئی تو میں نے جلدی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اگر میں اپنے منہ پر ہاتھ نہ رکھتی تو میری چیخ نکل جاتی، کیونکہ بابا جی کمرے کے اندر بغیر کپڑوں کے سامنے کھڑے تھے۔ میں جلدی سے واپس بھاگی، مگر اس مکار شخص نے مجھے بازوؤں سے پکڑ لیا اور زور سے جکڑ کر گلے لگا لیا۔ مجھے اپنی عزت خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ میں نے اپنی ساری قوت لگا کر اسے دھکا دیا اور دروازے کی طرف بھاگی، مگر کسی ملعون نے باہر سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ شیطانی بابا میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور بولا کہ تم بھی کتنی بے وقوف ہو، بغیر بچے کے ہی واپس جا رہی ہو، تجھے بچہ حاصل کر کے ہی جانا ہوگا۔ میں بے بس ہو کر نیچے زمین پر بیٹھ گئی۔ میں ایک عورت ذات تھی، ایک مرد کے ساتھ ٹکر نہیں لے سکتی تھی۔ اچانک میری نظر ایک ڈنڈے پر پڑی جو شاید بھنگ پیسنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ میں اس ڈنڈے کی طرف بھاگی، شیطانی بابا میرے پیچھے بھاگا، مگر جب میں نے ڈنڈا اٹھایا تب وہ رک گیا اور کہنے لگا کہ اب تم مجھ سے پنگا لوگی کیا؟ خاموشی کے ساتھ میرے پاس آؤ اور وہ ڈنڈا رکھ دو۔ مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی اور مضبوطی کے ساتھ ڈنڈا پکڑے رکھا۔ جب وہ میرے قریب آنے لگا تب میں نے پوری قوت کے ساتھ ڈنڈا اس کے سر میں دے مارا اور وہ مکار انسان زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد میری ساس دروازے پر آئی اور آواز دی کہ بہو، کام ہو گیا کیا؟ میں نے کہا ہاں اماں جی، کام پورے کا پورا ہی ہو گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور مجھے ساتھ لے کر گھر چلی گئی۔ وہ دن میری زندگی کا مشکل ترین دن تھا، مگر میں اب بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جس نے مجھے ایک شیطان سے محفوظ رکھا۔ کچھ مہینوں بعد میں امید سے ہو گئی اور بعد میں اللہ نے ہمیں ایک چاند سا بیٹا عطا کیا۔ میری ساس کی تو کوئی خوشی کی حد ہی نہیں تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ دیکھا بہو، بابا جی کی کرامت، میں نے بہت اچھا فیصلہ کیا جو تجھے بابا جی کے پاس لے گئی۔ اب میں بابا جی کے آستانہ پر ماتھا ٹیکنے ضرور جاؤں گی اور اس کا شکریہ ادا کروں گی۔ جب شام کو میری ساس گھر واپس آئی تو وہ تھوڑی اداس تھی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ اماں کیا ہوا؟ آپ تھوڑی پریشان لگ رہی ہیں۔ وہ کہنے لگی کہ بیٹی، آج میں بابا جی کی رہائش پر گئی تاکہ اس کا شکریہ ادا کر سکوں، مگر بابا جی اب بدل گئے ہیں۔ وہ نہ کسی سے بات کرتے ہیں اور اپنے سر کو پکڑ کر چلاتے ہیں جیسے اس کے سر میں کوئی تکلیف ہوتی ہو۔ وہ نہ کسی کو پہچانتے ہیں، نہ ہی اسے پرانی باتیں یاد ہیں، بس ہر وقت سوتے رہتے ہیں۔ میں نے دل میں کہا کہ یہ بھی ایک کرامت ہی ہے، مگر میرے لگائے ہوئے ڈنڈے کی کرامت ہے۔